آج شرکا ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایڈمرل راؤ افتخار صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں۔ اس کے علاوہ ندیم افضل چند صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ترجمان ہیں وزیر اعظم کے۔ اویس لغاری صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند صاحب آپ سے آغاز کروں گا، اور یہ کالعدم تنظیموں والا بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ہمیں یونٹی نظر آتی ہے سول اور ملٹری میں بھی، اور بلکہ آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے کلیئرلی سپورٹ موجود ہے۔ بلاول بھٹو اس نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو آپ کو اب چیلنج ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے کامیابی کے ساتھ، کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم بھائی، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ کل آپ بھی بریفنگ میں تھے اور بھی مختلف صحافی تھے، اور میٹنگز 2-3 میٹنگز میں بھی بیٹھا ہوں۔ سینئر سیاستدان ہیں یا منسٹرز بھی ہیں، یہ ساری ان چیزوں کو جانتے ہیں، یہ بھی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اپنے آپ کو فراڈ نہیں لگا سکتے، نہ ہماری قوم کا نیریٹو چینج ہو گیا، اور خوش قسمتی سے اس وقت ہماری فوج کے اندر بھی بہت بڑی چینج آئی ہے، پازیٹیو چینج آئی۔ اور یہ لوگ جو کبھی امریکہ کے کہنے پہ ہم نے تیار کیے تھے، کبھی ان کو ہم افغانستان میں ہم نے استعمال کیا، اور بہت سارے اس ملک میں پتہ نہیں کیا کیا جہاد کا نیریٹو بنا، کبھی کوئی نیریٹو بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس سارے نیریٹو، ہمیں اپنا نیریٹو، اب قوم کا بیانیہ جو پچھلے دور میں مسلم لیگ نواز کے دور میں نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اب وقت آ گیا۔ اب اس کے آگے ٹائم لیمٹ ہی کو نہیں بچی۔ اب یہ نہیں کہ صرف ہمیں کوئی دنیا کا ڈر ہے یا ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ دنیا میں تو آلریڈی پرسیپشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، شکار ہیں، ہم سہولت کار نہیں ہیں۔ سر دنیا سے کٹنے کا بھی ڈر ہے۔ آپ کی مئی میں اگلا ریویو ہے FATF کا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہے، لیکن ہماری جو غربت ہے، افلاس ہے، ہمارا جو دورہ تیرہ نظام تعلیم ہے، جس لوگوں سے ہم یہ سوسائٹی سے ایک اچھا خاصا طبقہ جس کو بالکل سوسائٹی اون ہی نہیں کرتی، ہم ان ساری چیزوں کو اب میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، اور پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بڑی میچورٹی کے ساتھ اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل جماعتیں کھڑی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے چاند والے دلوں میں اب یہ آئی واش نہیں ہوگا۔ آئی واش نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے گا لغاری صاحب، کیسے آگے چلنا چاہیے؟ آپ حکومت کی رہنمائی بھی کریں اور کچھ اپنے تجربات جو ہیں، کیونکہ نیپ آپ نے شروع کیا تھا۔ آئی واش تو ملک صاحب یہ پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی ایک پولیٹیکل ول تھی، جو آج اپوزیشن میں ہیں وہ اس وقت حکومت میں تھیں، اور اس وقت شاید کمیونیکیشن بہتر نہیں تھی، اس وقت بھی ان چیزوں کا اظہار کیا گیا تھا، اور ہمیشہ سے یہ ول تو پولیٹیکل رہی ہے، چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کہ اس قسم کے ایلیمنٹس جو پاکستان کا یا پاکستان کی سٹیٹ کا قصور نہیں ہے، ریجنل حالات اس قسم کے تھے۔ جہاد کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو ایک سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر ان ایسٹس کو اور ان لوگوں کو پوری دنیا نے گیو اپ کر دیا تھا، ان کو پہلے گلوریفائی کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، ان کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا۔ ابھی جو ریہیبلیٹیشن کی بھی بات آ رہی ہے کہ اس آئے گا، لیکن بعد میں ان کو فنڈنگ کے ذریعے سنبھالا جائے گا۔ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں آج کل کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، اور یہ FATF کا سیریس پریشر ہمارے ملک کے اوپر ہے، بالکل ہے، لیکن FATF سے زیادہ کہیں بھی زیادہ یہ جو ایشو ہے یہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک واحد بہانہ ہے، اور اس کو میں بہت حد تک بہانہ کہوں گا، جو ہندوستان پاکستان کے منہ کے اندر مارتا ہے، اور لوگوں سے انٹرنیشنل کی گلوبل پلیس سے ہمارے منہ کے اوپر مرواتا بھی ہے کہ یہ لوگ تو جی ٹیررسٹ اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے پاس، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے اس کی جو جینوننس ہے، اس کی جو سنسیریٹی ہے، وہ یہ سٹیپس اٹھا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ دوسری میں بات یہاں اس وقت یہ بھی کروں گا کہ پاکستان کا جو اس وقت انڈیا کے خلاف یا انڈیا کے متعلق ریجنل پیس کا بھی ایشو ہے۔ انڈیا کے جتنے بھی بہانے چلتے آ رہے ہیں، کشمیر کو سٹرگل کو وہ لوگ بھی نگیٹ کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو نہیں سامنے لے کے آتے۔ پاکستان کو اس قسم کا ایک دو جو بہانے رہ گئے ہیں، کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو گلوبل کمیونٹی میں ہیں، ان کے منہ بند کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اور بائی دا وے، یہ آج کی کوئی ملٹری کے اندر یہ سنسیریٹی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہے۔
2014 سے یہ مائنڈ سیٹ بڑے کلیئرلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر آ چکا تھا، لیکن ہم نے اپنے ملک کو پہلے کلیئر اپ کیا. جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جتنے بھی تھے جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے 3 4 5 سالوں کے اندر سارٹ آؤٹ کیا. اور یہ جو شروعات جو آپ نے آج بتائی ہے ٹیلی ویژن پہ دکھا کے، یہ بڑی لانگ سسٹینڈ ایفرٹ چاہیے ہوگا اور پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں.